ریلی نکالی جائے گی، شرکت فرما کر ہماری اس تحریک کو آگے بھی بڑھائیں اور اس تحریک کا حصہ بھی بنے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بھائی نوجوانوں وقت قریب ہے، وقت قریب ہے، دشمن دور پہنچ جائے گا، دین تخت پہ آ جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، اور ایک مرتبہ پھر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تنظیم السعید کے نوجوانوں کا، جنہوں نے شروع سے لے کر یہاں تک اس جلوس کی انتظامیہ کو سنبھالتے ہوئے اور جلوس کے تمام یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معززین، حاضرین، شرکائے جلوس و شرکائے جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس تقریب سعید میں جتنے احباب تشریف لائے، خواہ وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، کسی مرتبے سے تعلق رکھتا ہے، کسی عہدے سے تعلق رکھتا ہے، میں تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے آج یہ سعادت حاصل کی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا سہانا ماحول اور بہت خوبصورت پنڈال اور بہت خوبصورت تقریب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس میں اس وقت تشریف فرما ہے اسٹیج پر جناب میاں جہانگیر فرید صاحب، صدر میلاد کمیٹی ضلع راجن پور، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم المقام جناب اے سی صاحب محمد عامر خان، اے سی صاحب راجن پور، اور ان کے ساتھ جناب محترم محمد فیصل شیخ صاحب سی او میونسپل کمیٹی راجن پور، اور جناب چودھری نور احمد صاحب پرنسپل ادارہ حاضہ، اور دیگر تمام جتنے بھی افسران اور پولیس افسران اور جناب سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، اور ہمارے اس سٹی راجن پور کے ایس ایچ او صاحب تشریف لائے، اور پوری ٹیم کے ساتھ میں تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور خوبصورت انتظامات کرنے پر، سیکورٹی دینے پر، پورا مہینہ ماہ ربیع الاول کی محافل میں بہترین انتظامات اور بہترین سیکورٹی کے حوالے سے جو بھی ہماری ضلعی انتظامیہ، تحصیل انتظامیہ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے مزید عہدوں میں ترقیاں عطا فرمائے۔ تو اب حضرات گرامی قدر اب محفل کا آغاز کرتے ہیں، چونکہ جمعہ کا دن بھی ہے، یہ آج ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ آج ہمیں دو عیدیں اکٹھی مل رہی ہیں، اور یہ سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں، ایک جمعہ کی عید بھی ہے، ایک جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اے خالق و مالک رب اولا، اے خالق و مالک رب اولا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو رب ہے میرا میں بندہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم منگتے ہیں تو موتی ہے، ہم بندے ہیں تو مولا ہے، محتاج تیرا ہر شاہ و گدا،
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی قدر، محفل کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام الہی سے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی غلام شبیر صادقی صاحب، تشریف لائیں گے اور تلاوت کلام الہی سے محفل کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نطوی السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم ان سے مہک ان سے کلی ان سے گلاب ان سے گلستہ کا جمال ان سے بہاروں کا شباب ان سے بشر اشرف توجہ فرمائے ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں بشر اشرف بشر اکرم بشر افضل بشر احسن ملے ہیں ابن آدم کو فضیلت کے یہ خطاب ان سے ملے ہیں ابن آدم کو فضیلت کے یہ خطاب ان سے۔ اب تشریف لاتے ہیں تنظیم السعید کے علامہ قاری جلال الدین سعیدی صاحب اظہار خیال فرمائیں گے۔ علامہ قاری جلال الدین سعیدی صاحب۔ لله العلي الأكبر والصلاة والسلام على نبيه الأنور وعلى آله وأصحابه الأخيار قال الله تبارك وتعالى في كلام الأكبر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ زمین سے آسمان تک ہے، زمین سے آسمان تک ہے اور آسمان سے لامکان تک ہے۔ کہاں کھولے تھے گیسو یار نے اور روشنی کہاں تک ہے۔ اللہ رب العزت کی ہم
آقا دو جہاں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ محبت کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و حضرات اور زینت بزم صدارت اور آپ حضرات مزین بزم سماعت کو دل کی عطا گہرائیوں سے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے یوم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے کلام میں رب کریم نے ارشاد فرمایا قل اے حبیب فرما دو بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرو، وہ خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سے جو کچھ تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اللہ کا فضل ملے تو بھی خوشی کا اظہار کرو، اور اگر اللہ کی طرف سے رحمت ملے تب بھی خوشی کا اظہار کرو۔ اب قرآن کا مطالعہ کریں کہ اللہ کا فضل کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے، تو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے یہ بیان قاری قرآن پر بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی حضور کی ذات مقدسہ ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی حضور کی ذات مقدسہ ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی حضور کی ذات مقدسہ، اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی حضور کی ذات مقدسہ، کیا یہ بات آپ نے سمجھی ہے یا نبی کے صحابہ نے بھی سمجھی تھی؟ اس خوشی کا صرف آپ ہی اہتمام کرتے ہیں یا آقا دو عالم نور مجسم کے صحابہ نے بھی کیا؟ تو آپ مسلم شریف کی حدیث کو اٹھائیں، سیاستہ کی حدیث ہے، آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم کے غلام آقا کی مسجد میں بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں اور رب کریم کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم تشریف لاتے ہیں، نبی علیہ السلام آتے ہی اپنے غلاموں سے مخاطب ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما اجلسکم، اے میرے غلاموں آج تم اکٹھے کیوں بیٹھے ہو، تمہارے جلسے کا موضوع کیا ہے؟ ما اجلسکم، آج کا تمہارا جلسہ کیسا ہے، آج کس بات کے لیے تم جمع ہو؟ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ عرض کرتے ہیں، قالوا، سب کے سب عرض کرتے ہیں، کریم جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، اے کریم ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں۔ کس بات پر؟ علی ما ہدانا للاسلام، کہ رب کریم نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، ومن علینا بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو رب کریم نے بھیج کر ہم پر منت لگائی، احسان فرمایا، ہم اس احسان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ جسے سمجھ آیا وہی بولے سبحان اللہ۔ ہم اس احسان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آگے سے محبوب کریم فرماتے ہیں اللہ ما اجلسکم الا ذاکا، اے میرے صحابہ تمہیں اللہ کی قسم، میرے صحابہ تمہیں اللہ کی قسم، کیا تم اس لیے بیٹھے ہو کہ اللہ نے مجھے بھیج کر تم پر احسان فرمایا، اس احسان کا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ قالوا آللہ ما اجلسنا الا ذاکا، اے کریم ہمیں اللہ کی قسم ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، ہم اس احسان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ہم اس احسان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ یارو وہ زمین پہ بیٹھ کے عرش بری کی خبریں دیتے ہیں، وہ زمین پہ بیٹھ کے غلاموں کو کونے کونے کی خبریں عطا فرماتے ہیں، کیا وہ اپنی مسجد کے جلسے سے، ان کی بیٹھک سے بے خبر تھے؟ نانا باخبر تھے۔ پوچھا اس لیے، قسم اس لیے لی تاکہ بعد میں میرے آنے والے غلاموں کے لیے میری بات سند بن جائے۔
جب صحابہ نے کہا حضور ہمیں اللہ کی قسم ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ رب کریم نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میں نے آپ سے قسم لی ہے لم استحلفکم تہمۃ لکم، میں نے یہ قسم کسی شک کی بنا پر تم سے نہیں لی کہ آپ نے جو بولا ہے مجھے اس میں شک تھا، نانا فرمایا آپ سچ بول رہے تھے، میں نے کسی شک کی بنا پر آپ سے قسم نہیں لی، بلکہ اتانی جبریل میرے غلاموں تم میری مسجد میں بیٹھ کے میری آمد کی، میری تشریف آوری کی محفل سجائے ہوئے تھے، جبریل میرے گھر میں تشریف لائے، جبریل میرے دروازے پہ تشریف لائے، فاخبرنی جبریل نے مجھے خبر دی، بشارت دی، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، فرمایا محبوب تیرے غلام، تیرے کلمہ پڑھنے والے، تیرے امتی مسجد میں بیٹھ کر تیری آمد کا ذکر کر رہے ہیں، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، فرمایا رب کریم فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، رب کریم فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ کس بات پر فخر ہے، کس چیز پر فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو کتنا پیارے امتی ہے کہ میں نے اپنا محبوب دیا تو میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں، میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو آج یہ افسران صاحبان آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ آج یہ جلسہ اس بات کا ہے، کیوں چل کر رہے ہیں؟ اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے اے کریم، اے رب ذوالجلال، ہم آپ کی ذات کا کروڑ بار شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا اور اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ کریم رب کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں سچا پکا آقا کریم کا صحیح معنی غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لب پہ صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے کہ آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، شان بے شک نبیوں کے بڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں جو کہ پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ ہر سو چرچا ہے خیر الورا کا، ہر سو چرچا ہے خیر الورا کا، جشن میلاد ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے حبیب خدا کا کہ ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی ایک قادر ایک وقت ہوتا تھا اسی سٹیج پر ایک آواز گونجتی تھی جس کا نام تھا مولانا محمد سلیم قادری صاحب، بہت اچھے نعت خوان تھے اور اچھے نقیب تھے، ہم سے بچھڑ گئے، میلاد کمیٹی کے وہ ناظم اعلیٰ بھی رہے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج ان کے بیٹے محمد حسن نور قادری صاحب تشریف لاتے ہیں جو کہ تحریک منہاج القرآن کی نمائندگی کریں گے۔ محمد حسن نور قادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو فقط خاک ہوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت میری، میں تو فقط خاک ہوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت میری، یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ میں آج تحریک منہاج القرآن کی جانب سے تمام مشاکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی عطا گرائیوں سے جشن عید میلاد النبی مبارک۔ بس ایک ہی بات کر کے اجازت چاہوں گا اور ایک ہی مقصد آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا کہ آج ہم نے جس طرح
सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया है, इसी तरह हमें कोशिश करनी चाहिए कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर भी अमल करना होगा। और जिस तरह अगर हम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करेंगे, हक़ूक़ुल्लाह के साथ साथ हक़ूक़ुल इबाद पर अमल करेंगे, तो आज के दिन का मकसद पूरा होगा। इश्क़े सरकार की एक शम्मा जलालो दिल में, इश्क़े सरकार की एक शम्मा जलालो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। और जब इश्क़े सरकार की शम्मा ख्वाजा गुलाम फरीद ने अपने दिल में जगाई, जब ख्वाजा गुलाम फरीद कोट के घोट ने सफरे हकीकी में थे, तो ख्वाजा गुलाम फरीद कह रहे थे कि तत थी जोगिर चौधार फिरा, तत थी जोगिर चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब तिमार फिरा, सुन भरते शहर बाजार फिरा, मता यार मिलन कहीं सांग सबब। और जब ख्वाजा गुलाम फरीद को यार मिल गया तो ख्वाजा क्या कह रहे हैं? ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि खलकत को जिंदी गोल है, हर दम फरीद कोल है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कि अल्लाह पाक जितने भी मैंने अल्फाज, जितने भी जुमले आपकी समातों के नजर की है, अल्लाह पाक मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया तमाम। दारुल फरीदिया के सदर मुदर्रिस अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी साहब, जो कि हमारे मिलाद कमेटी के सरपरस्त अलहाज पीर तरीक़त सैयद मोहम्मद जमील अहमद शाह साहब के मदरसे के मुदर्रिस भी हैं और आज फिर उनकी नुमाइंदगी भी कर रहे हैं अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी। हामिदा व मुसल्लिया, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया'i व अंतुम हज़्ज़ुनी मिनल उमम। सदक़त या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका के तमाम गुलाम बुलंद आवाज़ से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। स्टेज पर तशरीफ फरमा अकाबिरीन अहले सुन्नत व दीगर तंजीमात अहले सुन्नत और हुकूमत पाकिस्तान दे जमी नुमाइंदगान और अवाम अहले सुन्नत के आशिकान रसूल का ये ठाठे मरतब व समंदर आज ये बता रहा है कि अल्लाह ने हमें मुस्तफ़ा जैसा नबी अता किया है, मुस्तफ़ा अता किए हैं, तो आज हम अपने आका की आमद की खुशी में यहाँ जमा है और दुनिया वालों को बता रहे हैं कि लोगों, जिस तरह हमारे आका जिंदा है, इसी तरह आज उनका जिक्र भी जिंदा है। साहिब जवाहिरुल बिहार ने एक हदीस पाक नकल की है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, इसे सुनिए और अपने दिलों में जगह दीजिए। फरमाने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, लम्मा खलक़ल्लाहु ताला फिल कलम फ़क़ाल लहू रब्बुहु उक्तुब क़ाल या रब्बी मक्तुब। फरमाया कि जिस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने कलम को पैदा किया तो अल्लाह ने फरमाया कलम लिख। क़ाल या रब्बी मक्तुब, मौला क्या लिखूं? फरमाया उम्मत नूह
امت نوح من اتی اللہ ادخلہ الجنہ ومن عصی اللہ ادخلہ النار۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے امت میں سے جس نے میری فرما برداری کی اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ قلم نے لکھ لیا، پھر اللہ نے فرمایا امت ابراہیم من اتی اللہ ادخلہ الجنہ ومن عصی اللہ ادخلہ النار۔ جس وقت قلم نے یہ بات لکھ لی، پھر فرمایا اے قلم امت موسیٰ من اتی اللہ ادخلہ الجنہ ومن عصی اللہ ادخلہ النار۔ موسیٰ کی امت ہوگی جس نے میری فرما برداری کی میں اسے جنت عطا کروں گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ وَأُمَّتُ عِیسیٰ مَنْ أَتَى اللَّهَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ أَدْخَلَهُ النَّارَ۔ فرمایا کہ عیسیٰ کی امت ہوگی جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ اے لوگوں، جس نے آمد مصطفیٰ میں آنے والوں، آج میں آپ کو یہ بات کہنے لگا ہوں، حضرت آدم کی امت سے لے کر حضرت عیسیٰ کی امت تک یہی قانون رہا، یہی ضابطہ رہا۔ میرا رب فرماتا رہا، قلم کو حکم دیتا رہا، اے قلم لکھ موسیٰ کی امت کے بارے میں، نوح کی امت کے بارے میں، ابراہیم کی امت کے بارے میں، اسماعیل کی امت کے بارے میں، عیسیٰ کی امت کے بارے میں۔ جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ لیکن جس وقت امت محمدیہ کی باری آئی، قلم کو یہ حکم نہیں ہوا، قلم کو اللہ نے فرمایا اے قلم لکھ امت محمد و امت مسلمت، اور میرے یار کی جو امت ہے اس کے بارے میں یہ نہیں ہے، بلکہ میری یار کے امت کے لیے قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، جس نے میری فرما برداری کی وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن جس نے میری نافرمانی کی وہ میرے یار کی شفاعت سے جنت میں جائے گا۔ میں کہتا ہوں تمہیں مبارک ہو، ہم اپنی قسمت پہ رشک کریں کہ مصطفیٰ نے ہمیں چن لیا۔ بے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، وقت مختصر ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پیر کے دن ہیں پرائیویٹ سکولز کی نمائندگی کرنے کے لیے محترم جناب الطاف گوہر صاحب تشریف لائیں گے اور اپنی حاضری پیش کریں گے۔ جناب الطاف گوہر صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہستی کے سرے برٹ پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب ہستی کے سرے برٹ پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی، گر شاہ امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ احباب زیبکار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر بلند فرمایا ہے، اس کا وعدہ فرمایا ہے، اس کا مشاہدہ تمام کائنات میں، تمام عالم ارضی و سماوی میں آپ کھلی آنکھوں کے ساتھ اور سنتے کانوں کے ساتھ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور سماعت بھی کر سکتے ہیں، جس کا یہ عملی نمونہ ہمارے سامنے ہے، آپ سب کے سامنے ہے۔ ایک نمونہ اس کا ذکر بلند کرنے کا یہ بھی ہے کہ تمام کائنات میں سب سے زیادہ جس ہستی پر لکھا گیا
گینیز بک کا ورلڈ ریکارڈ کے مطابق پوری دنیا میں کسی ایک ہستی پر جو سب سے زیادہ لکھا گیا وہ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو ذکر بلند کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. میں نے ایک وقت تھا ہم دیکھتے تھے کہ پی ٹی وی پر محفل نعت کا انعقاد ہوتا ہے، بعد میں کیو ٹی وی آیا. اب الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ٹی وی چینل محافل نعت کا اہتمام کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر ہمارے سامنے گلی کوچوں کے اندر اب زیادہ سے زیادہ محفلوں کا انعقاد ہو رہا ہے. ورفعنا لک ذکرک، ہمارا نبی تھا، ہمارا نبی ہے، ہمارا نبی رہے گا. اس کا ذکر بلند تھا، اس کا ذکر بلند ہے، اور ہمارے نبی کا، ہم سب کے نبی کا ذکر بلند ہوتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ. جناب چودھری نور احمد صاحب ہمیشہ ایسے معاملات میں، ایسی تقاریب میں معاون ہوتے ہیں. میں نے بارہا ان کو دیکھا ہے، بلکہ رات کی بات بھی ہے، یہ اب ہم یہاں یہ پنڈال دیکھ رہے تھے تو چودھری صاحب اس وقت بھی قیادت فرما رہے تھے. ہمیشہ ان کا ساتھ ہوتا ہے. تو آج محکمہ ایجوکیشن کی نمائندگی اور بالخصوص ہمارے ضلعی سی او صاحب ایجوکیشن کی نمائندگی کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد شفیق ساجد صاحب. یہ گورنمنٹ سکولوں کی نمائندگی فرمائیں گے جناب محمد شفیق ساجد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما. اسٹیج پر بیٹھے جناب محترم اے سی صاحب، عامر جنبانی صاحب، جناب محترم معززین سی او میونسپل کمیٹی صاحب، جناب چودھری نور احمد صاحب، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے تمام معززین اور تمام ہمارے محترم عوام کے نمائندے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آپ سب کو آج کا دن، عید کا دن، عید میلاد النبی کے حوالے سے مبارک ہو. یقیناً اللہ پاک نے اس امت پر احسان کیا، اس دھرتی پر احسان کیا کہ آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے، پوری دنیا کے لیے خاتم النبیین بنا کے بھیجا، اور یہ فرمایا کہ میں نے اس امت پر احسان کیا، اس کائنات پر احسان کیا کہ آپ جیسے جلیل القدر انبیاء کے سردار، دو عالم کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے نبی بنا کے بھیجا. جتنا بھی اس پہ ہم فخر کریں کم ہے، جتنا بھی شکر کریں کم ہے. تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اسوہ حسنہ کے اوپر زندگی کیسے گزارنی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ کیمیا قرآن پاک جو ہماری زندگی کا ایک نمونہ بنا کے بھیجا ہے، اور آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، مشعل راہ ہے. تقاضا یہی ہے وقت کا کہ ہم نے منعن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرنے کا نسخہ جو ہے وہ اپنانا ہے. اور وہ یہی ہے جو حضرت علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ خلاصہ ہے تمام
اسلام کے احکامات کا کہ اگر آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنی ہے تو آپ کے کردار کو، آپ کی سنت کو اپنانا ہے۔ تمام قسم کی جو رسمیں ہیں دنیا کی، جو انگریزوں نے، جو اور سوسائٹی نے ہمارے اوپر مسلط کر رکھی ہیں، وہ ہم نے چھوڑنی ہے۔ صرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری شادی ہونی چاہیے، ہماری خوشیاں ہونی چاہیے، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ یہی ہماری کامیابی کی کنجی ہے اور یہی آج کا پیغام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے نمونہ بناتے ہوئے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ قاری صاحب تشریف لائیں گے اور دعوت اسلامی کی نمائندگی کریں گے، بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری لگوائیں گے۔ مولانا ابوبکر اتاری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے بدن میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے بدن میں رہتے ہیں، میرے آقا غلاموں کی چشمے تر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے بدن میں رہتے ہیں، میرے آقا غلاموں کی چشمے تر میں رہتے ہیں۔ وہ ہمارے دل ہمارے جگر میں رہتے ہیں، وہ ہمارے دل ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ ارے یہ انہی کے گھر ہیں وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، ارے یہ انہی کے گھر ہیں وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں۔ رہیں وہ غلاموں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہیں وہ ہم غلاموں سے غافل، ارے معاذ اللہ۔ خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ حدیث نبوی کا مفہوم ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے، کہ جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو بندہ، جو میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، وہ فرشتہ اس بندے کا درود پاک کو لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فلاں امتی فلاں بن فلاں جو ہے فلاں علاقے میں آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے اور آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کا سلام قبول فرمائیے۔ حضور علیہ السلام اس امتی کا درود و سلام قبول فرماتے ہیں۔ آئیے جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جشن عید میلاد النبی کا سماں ہے، پورا پنڈال بھرا ہوا ہے، تمام عاشقان رسول بھی موجود ہیں اور حضور علیہ السلام کی ثنا خوانیاں جاری ہیں۔ آئیے میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ اے ایمان والو تم حق کو باطل سے نہ ملاؤ، تم جو ہے سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ اور تم جو ہے وہ حق کو نہ چھپاؤ، اور اس حال میں کہ تم اس کے بارے میں جانتے ہو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں 2 مرتبہ حق کا ذکر ہوا، اس حق سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس حق سے مراد حضور علیہ السلام کے اوصاف و کمالات ہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام کی نعت ہے کہ آپ کے اوصاف و کمالات کو جو ہے اس میں
زیادتی نہ کی جائے، اس کو جو ہے اس سچ کو باطل کے ساتھ نہ ملایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سچ کو چھپایا بھی نہ جائے، اور اس سچ کا اظہار کیا جائے، حضور کی نعت کا چرچا کیا جائے، حضور کے اوصاف و کمالات کا ذکر کیا جائے، حضور علیہ السلام کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا جائے۔ آج کا یہ جلوس، آج کا یہ ہمارا گھر سے باہر نکل کر آنا اور اس پنڈال میں موجود ہونا اور یہ سارا اہتمام کرنا اور انتظام کرنا، یہ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم جو ہے حق کو ظاہر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ حق یہ ہے کہ ہمارے حضور علیہ السلام جو ہے اللہ کے محبوب ہیں، ایسے محبوب ہیں کہ آپ علیہ السلام تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں، آپ جو ہے تمام نبیوں کے امام ہیں، اور آپ علیہ السلام ایسے ہیں کہ آپ کے صدقے اللہ پاک جو ہے تمام امتوں کو شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے گا، اور گناہگاروں پر ایسا کرم ہوگا کہ حضور علیہ السلام ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ آج ہم یہاں پر جمع ہیں اس مقصد کے لیے جمع ہیں کہ ہم اپنے یقین کو، اپنے جو ہے اعتقاد کو حضور علیہ السلام کے ساتھ جوڑے، حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کا، حضور علیہ السلام کے محب ہونے کا اظہار کر سکیں۔ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تھے حضرت مولانا ابو بکر قطاری صاحب۔ مزار سجانے میں جو کردار ہے، جو ساتھ ہے، ہماری محفل کو کامیاب بنانے میں جو کردار ہے، وہ ہماری ضلعی انتظامیہ کا ہے۔ اس میں تشریف فرما ہیں ہمارے ضلع کے افسران، اور میں ہر ایک کا نام، اس کا نام تو جانتا ہوں، اس کا نام میں نہیں جانتا۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب ڈی سی صاحب کا، ڈی پی او صاحب اور اے ڈی سی آر صاحب، اور جناب بالخصوص اے سی صاحب عامر خان جلوانی صاحب تشریف فرما ہے، اور جناب میرے نہایت ہی میں پیار سے انہیں کہتا ہوں ہمارا بہت پیارے نوجوان ہیں محمد فیصل شیخ صاحب، جو کہ سی او میونسپل کمیٹی ہیں، اللہ ان کو عمر برکت عطا فرمائے۔ اور جناب یہ پنڈال سجانے میں جنہوں نے رات دن محنت کی وہ ہیں ذوالفقار علی صاحب اور محمد فیصل صاحب، جنہوں نے روٹوں کے بارے میں میرے رابطے میں رہے، مجھ سے پوچھتے رہے کہ جہاں کوئی کمی ہوتا مجھے بتانا، اور اے سی صاحب بھی رابطے رہے اور سی او صاحب بھی میرے رابطے میں رہے۔ ان کی مہربانی، یہ ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جناب یہاں امان اللہ صاحب کا کردار بھی بہت اچھا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ کیونکہ پنڈال سجانے میں بہت مدد کرتے ہیں۔ تو جناب والا، میں تمام افسران کی طرف سے نمائندگی کے لیے گزارش کر رہا ہوں اپنے مہربان اور تحصیل راجن پور کے اسسٹنٹ کمشنر جناب عامر خان جلوانی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور جناب ضلعی انتظامیہ کی طرف سے نمائندگی فرماتے ہوئے اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب تمام مقررین حضرات، علماء کرام اور خاص طور پر قاری نور الحسن صاحب، اور تمام اسٹیج پہ موجود افسران اور علماء جنہوں نے تقاریر کی ہیں اور جو سامنے پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمام محب وطن اور عاشقان رسول کو السلام علیکم۔ تو ضلعی انتظامیہ کی طرف سے تمام روٹ کے انتظامات، محفل سجانے کے انتظامات، تمام سیکیورٹی کے ارینجمنٹس کے حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ 100% دیا جائے، اور تاکہ اس عظیم شان اجتماع کو اور عظیم برکتوں والی ریلی کو کامیاب کرایا جائے، جس میں آپ تمام اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کیا جائے کہ آپ نے سب نے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا۔ ماشاءاللہ جھنڈے جس طرح لہرا رہے تھے، نعت پڑھ رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، اور اپنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ چڑھ کے آپ سب تمام عاشقان رسول پیش کر رہے تھے اس عظیم شان اجتماع میں۔
تو آپ سب لوگ جو ہے نا مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ نے اس عظیم الشان دن کو عظیم الشان جذبے کے ساتھ یہ منایا ہے. میں آپ سب لوگوں کا تہ دل سے، دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اس حوالے سے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے اور عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی تقاریر میں بیان فرمایا ہے. اور میں جسٹ ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ پوری دنیا بلکہ تمام عالم جتنے بھی عالم ہیں ان کے لیے رحمت للعالمین ہیں، تو اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. ہم اسی بات پہ تمام مسلمان، تمام مکاتب فکر کے مسلمان جتنے بھی ہیں وہ اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور خاتم الرسولین ہیں. ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ ہمارا بالکل پکا اور اٹل عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے بالکل. اگر اس عقیدے میں ہم رونما نہ ہوں تو ہمارے مسلمان کی تعریف وہ مکمل نہیں ہوتی. تو آپ سب جس طرح جوش و خروش میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جوش و خروش سے یہ خطابات سن رہے ہیں اور علماء خطابات کر رہے ہیں، تو اس ایسی محفلیں بہت کم ہوتی ہیں، کافی کم دنوں میں ملتی ہیں. یہ ایک ہمارا مذہبی تہوار کا دن ہے اور عظیم و شان دن ہے جس میں ہم ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں اور ہر طرف گلیاں سجاتے ہیں، جھنڈوں سے لہراتے ہیں، لائٹننگ کرتے ہیں. رات کو جس طرح میونسپل کمیٹی راجن پور نے، میونسپل کمیٹی کوٹ پٹھن نے، میں اپنی تحصیل کی بات کر رہا ہوں، میونسپل کمیٹی کوٹ پٹھن نے، میونسپل کمیٹی فاضل پور نے پورے شہروں کو سجایا ہوا تھا، گرین کیا ہوا تھا، لائٹنگ کی ہوئی تھی. تو یہ محبت ہے ان کی تمام عملے کی، سرکاری سطح پہ بھی اور نجی سطح پہ بھی. کافی کاروباری حضرات جس طرح انجمن تاجر حضرات ہیں ان کے صدور ہیں، انہوں نے کافی محنت کے ساتھ تمام دکانداروں کو اور تاجروں کو قائل کیا کہ انہوں نے لائٹنگ کا اہتمام کیا ہوا تھا. اور جو یہاں پہ اس محفل کے منتظمین ہیں جنہوں نے لنگر کا انتظام بھی کیا ہوا ہے اور یہاں پہ بیٹھے بھی ہوئے ہیں اور عقیدت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ان کا بھی شکریہ کہ وہ اس محفل میں آئے اور بڑھ چڑھ کے وہ حصہ لے رہے ہیں. جناب ڈپٹی کمشنر راجن پور کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو یہاں پہ آنا اور اس ریلی کو کامیاب کرنا اور امن و امان کا مظاہرہ کرنا اور ڈسپلن کے ساتھ ہر چیز کرنے پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم. بخشش و مغفرت فرمائے، جنت میں جناب عروج کی طرف رواں دواں ہے. ایک بات ضرور بتاؤں کہ جناب آپ تمام حضرات تشریف لائے اور جس طرح منظم طریقے سے آئے، منظم طریقے سے بیٹھے ہیں، اسی طرح یہ اختتام جب دعا ہوگی نا، دعا کے بعد آپ کے لیے یہ میلاد کمیٹی کے نائب صدر اور تنظیم السعید کے زیر صدر جناب ساجد حسین بٹوانی صاحب، انہوں نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے. تمام حضرات یہ کوشش کریں گے کہ ڈسپنسروں کا خیال کریں گے اور جناب آسان طریقے سے بیٹھیں گے اور کھانا کھائیں گے اور انہوں نے بھی فرمائیں گے اور پھر اس کے بعد اپنے تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کریں گے. جناب میاں جہانگیر فرید صاحب. نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آقا کے ایک ادنا غلام کی حیثیت سے تمام معزز مہمانان گرامی کا، کیونکہ آقا کی محفل میں آنے والے تمام ہی معزز اور محترم ہوتے ہیں، یہ ادا کرتا ہوں. آج جتنی تنظیمات
جو ہمارے جماعت اہل سنت کی جملہ تنظیمات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، دلی انتظامیہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی خوبصورت انداز میں انتظامات کیے۔ یہ دن جیسے میرے دوست نعت پڑھ رہے تھے کہ حضور آ گئے ہیں، تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں۔ میرے قریب رب نے بھی ایک محفل سجائی تھی جس میں تمام انبیاء کو بلایا تھا اور ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ جب حضور آئیں گے تو آپ ان پر ایمان لے آئیں گے اور ان کی مدد و نصرت کریں گے۔ تو جب سے یہ کائنات بنی، جب سے وہ وعدہ ہوا، پتہ نہیں کتنے کروڑ سال پہلے، جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی ان کی امتیں آئیں، سب یہ کہتے رہے کہ حضور کب آئیں گے، آقا کب آئیں گے۔ اسی آس پہ، اسی امید پہ، اسی ایمان کے ساتھ کہ ہماری زندگی میں آقا کریم تشریف لائے تو ہم ان پر ایمان لائیں اور ان کی غلامی ہمارے لیے باعث سعادت ہو۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ آقا ہمارے تشریف لائے اور ہم ان پہ ایمان بھی لائے اور ان کے غلام بھی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ غلامی ہمارے آخرت میں بھی باعث نجات بنے گی۔ آج کے دن کی نسبت سے میں عرض کروں کہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار مدینہ پر ایمان سب سے پہلی شرط ہے ایک مسلمان کے لیے۔ ان پہ ایمان لانا، ان کا عشق سب سے بڑی بات ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو یہ ایک مسلمان کی دین کی، اس کے مسلمان ہونے کی اساس ہے۔ اگر اس میں کچھ کمی ہے، اگر اس میں کچھ کمی ہے، اس میں کچھ کجی ہے، تو وہ اس کا ایمان غارت ہو جاتا ہے۔ مجھے حضرت سراقہ بن مالک کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ عشق اور ایمان حضور کی ذات پہ، حضور کے فرمان پہ کس طرح ہونا چاہیے کہ حضور کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا تھا کہ سراقہ جب تک تجھے کسرا کے کنگن نہیں پہنائے جائے گے سونے پہ، تجھے موت نہیں آئے گی۔ ایک جنگ ہوتی، میں مختصر کوشش کروں گا، مختصر کر رہا ہوں کہ مسلمان ایک کافروں کے قلعہ پہ حملہ آور ہوئے، کافر قلعہ بند ہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت سراقہ بن مالک نے عرض کی کہ مجھے مجنیق کے ذریعے باندھ کے پھینکو، میں قلعے میں جا گروں گا اور اندر سے دروازہ کھولوں گا، آپ لوگ اندر آ جانا تو قلعہ فتح ہو جائے گا۔ ان سے کہا گیا کیسی بات کر رہے ہیں، مجنیق کے ذریعے آپ کو پھینکے، تمہاری تو پسلیاں ٹوٹ جائیں گی اور پھر سارے وہاں پہ کافر ہیں، تو تم سامنے جاؤ گے، تجھے چھوڑیں گے کیسے، تم زندہ کیسے رہو گے، تجھے شہید کر دیں گے۔ آپ نے ایک بات کہی، آپ نے کہا میرے آقا کریم نے فرمایا تھا، آپ کا فرمان نشان تھا کہ سراقہ تم اس وقت تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ مجھے پھینکو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میرے آقا کا فرمان ہے، میرا ایمان اس حد تک ہے۔ آپ کو پھینکا گیا، آپ نے جا کے اندر دروازہ کھولا اور وہ قلعہ فتح ہوا۔ تو یہ ہے آقا پہ ایمان کی نشانی، اس طرح کا ہمیں ایمان ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کی تعظیم و تکریم ہے، وہ بھی ہمیں صحابہ سے سیکھنی ہے، وہ بھی صحابہ دیکھ کے، جیسے فتح مکہ کے موقع پہ جب مذاکرات کے لیے انہوں نے اپنا غفار نے بھیجا اپنا نمائندے، جو کئی بادشاہوں کی محفلوں میں بطور سفیر جا چکا تھا، تو جب وہ گیا تو اس نے جب صحابہ کرام کی عقیدت اور غلامی دیکھی کہ وہ تو وضو کرتے ہیں تو پانی کے قطرے نیچے گرنے نہیں دیتے، کہ کوئی قطرہ نیچے نہیں گر سکتا، وہ لعاب دہن نہیں نیچے گرنے دیتے، بال
एक सर के बाल हो तो वो नीचे गिरने देते। उन्होंने उसने आके कहा कि जिसके चाहने वाले मेरे मदनी करीम सही के जब कुशाक ऐसे हैं, मैंने कहीं दुनिया में ऐसी मोहब्बत, ऐसी इज्जत करने वाले, ऐसे चाहने वाले, ऐसे गुलाम मैंने नहीं देखे। तो तुम इसके मुकाबला नहीं कर सकते। जो अपनी जान उन पर फिदा करना, उनकी जान अपने कुर्बान करना, उनके कदमों में कुर्बान करना, अपने बच्चों को कुर्बान करना, अपने वालिदैन को कुर्बान करना, अपना ईमान का हिस्सा समझते, तुम इसको पता नहीं कर सकते। तो ये है आका की इज्जत और तकरीब। और उसके बाद इत्तबा भी है, इत्तबा रसूल। हमें भी आपके फरमात पे भी जो है ना ज़रूर अमल करना चाहिए। जो भी हमारे आका करीम ने, मेरे रब करीम ने हमें फरमाया है, उन पर भी ज़रूर अमल करना चाहिए। मैं इन अल्फाज के साथ एक बार फिर फैसल शेख साहब सीओ साहब का खसूसी तौर पे शुक्रिया कि उन्होंने बहुत खूबसूरत इक़दाम किए और अपने आशिक़ के रसूल होने और एक गुलाम रसूल होने का इजहार किया। अल्लाह ताला उनकी इस सादत को, इस गुलामी को कबूल फरमाए। और आप तमाम अहबाब को जो शाहकान रसूल बैठे हैं, आपका आना भी कबूल फरमाए और मुझ फ़कीर पे भी नज़र करम फरमाए हुज़ूर करीम। और ये ख्वाजा साहब के शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि मैं बद ना कहीं भीम भरमदा, मैं बद ना कहीं भीम भरमदा, जोर तू है साहिब लाज शर्मदा, जोर फरीद तू तेरे दमदा, लकड़ी सामर तोड़ने भागे सब। थैंक यू। दोस्त अपने भाई हाजी अमानुल्लाह साहब को और सैयद शाकिर अली शाह साहब को, कारी गुलाम शबीर साहब को अर्ज़ करूँगा कि आए दरूद व सलाम पढ़ लें ताकि आप ये सादत हासिल करें। शमाए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम, शमाए बज़ में जिनके आमद से माँ को बेटे मिले, जिनके आमद से माँ को बेटे मिले, उस नबी के विलादत पेला हो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे जिस सुहानी घड़ी चमकाते पाका चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमकाते पाका चाँद, उस दिल अफरोज़े साथ पेदा हो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेदा हो सलाम। अस्सलाम सब्ज़ गुंबद की मकी, अस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तमाम हज़रात तशरीफ मोहतरम जनाब डॉक्टर अहमद असगर फरीदी साहब तशरीफ लाएंगे और दुआ कराएंगे और उनके साथ साथ मियां ज़ुहैब हसन साहब भी तशरीफ लाए। ये सज्जादा नशीन दरबार पीर पिताफी साहब, इनकी मेहरबानी शुक्रिया। और जनाब डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یا میرا مولا تو غفور الرحیم، تو رحمان، تو رحیم، تو کریم۔ یا میرا مولا تیری رضا دی خاطر تیرے محبوب دی محبت وچ جائیں شخص نے جو کچھ کیتے تو دے دا اور تو ہی اندہ اجر دے من والا ہے، اور تمام کو بہترین اجر عطا فرما اور ان کو اساری نجات دا ذریعہ بنا۔ یا میرا مولا حاضرین دی جائز دلی مقاصد پورے فرما۔ یا میرا مولا سارے دے جو دکھ، درد، مصیبت، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما۔ یا میرا مولا پورے علاقے جو کی رحمت کرم فرما۔ یا میرا مولا پورے ملک پاکستان جو تے رحمت کرم فرما۔ یا میرا مولا پورے عالم اسلام جو تے رحمت کرم فرما۔ یا میرا مولا سب جو کچھ مانگ سکے ہیں آپ رحمت تفیل عطا فرما۔ یا میرا مولا سب جو کچھ نہیں مانگ سکے وہ بھی آپ کی رحمت تفیل عطا فرما۔ اپنے محبوب صدقے این جہانی رحمت فرما، اگلے جہانی رحمت فرما، آپ کی تمام امت کی بخشش فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ تمام کو مبارک باد۔ حضرات گرامی کا لنگر کا اہتمام ہے، وسیع انتظام ہے، تمام حضرات لنگر کھا کر جانا، لیکن اہم اعلان ضرور سماعت فرمائیں کہ آج انشاءاللہ بعد نماز عصر 5 بجے گرجانی اڈے سے تحریک لبیک کے زیر اہتمام عظیم الشان